بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. گزشتہ چند مہینوں سے دنیا ایک مہلک وبا کے سامنے بے بس و لاچار نظر آ رہی ہے. جہاں اہل اسلام کے لیے یہ آزمائش بن کر آئی ہے، وہیں یہ غیر مسلموں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں. بڑے بڑے سپر پاور ملک اس وبا کے سامنے بے بس ہیں، یہاں تک کہ امریکہ جیسا متکبر اور خود کو سب کچھ سمجھنے والا اس وبا کے سامنے بے یار و مددگار نظر آتا ہے. 1.5 لاکھ سے زائد انسانوں کی زندگیوں کو چھین لینے والا اور 20 لاکھ سے زائد کو متاثر کرنے والا یہ مہلک وائرس انسانی طاقت سے بے قابو ہو چکا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو غیر مسلم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام لانے کا دعویٰ کیا ہے اور جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، اللہ نے ان کی اکثریت کو محفوظ رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. اسی کے نتیجے میں حکمرانوں کی طرف سے مختلف فیصلے کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مساجد کو بند کر دیا گیا، نماز کی اجتماعیت پر پابندی لگا دی گئی، جمعے کی نماز پر پابندی لگا دی گئی. ہم نے ایسے دل سے قبول کیا کیونکہ یہ وہ مہلک وبا ہر شخص کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں. ہر ایک شخص کو اس وبا سے خطرہ لاحق ہے، لہذا ہم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ نماز گھروں میں ادا کی جائے اور مسجدوں میں جمع ہونے سے بچا جائے. کل مورخہ 18 اپریل 2020 نماز کے حوالے سے مشروط اجازت دی گئی. اس سے پہلے جو مسجدوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھنے پر پابندی لگائی گئی، یہ ہم نے دل و جان سے قبول کیا کیونکہ ہر شخص کی جان زیادہ عزیز ہے. کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا. سورہ اعراف کی آیت کہ جس شخص نے کسی ایک جان کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے اور بغیر فساد برپا کرنے کے، یعنی اس نے قتل اس لیے کیا کہ نہ اس نے کوئی کسی شخص کو قتل کیا تھا اور نہ ہی اس نے زمین میں فساد برپا کیا تھا، تو اس ایک جان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے. ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا. اور جس نے کسی ایک شخص کی زندگی بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی زندگی کو بچایا. تو لہذا ہم نے تسلیم کیا کہ نمازوں کو گھروں میں ادا کیا جائے. لیکن جو کل کا فیصلہ ہوا جس میں صدر پاکستان عارف علوی نے جس کا اعلان کیا
اور فرمایا کہ نماز تراویح میں مشروط اجازت دی گئی، اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مسجد کے فرش پر کلورین کے ساتھ جو ہے صفائی کی جائے گی، اور صاف فرش پر نماز پڑھی جائے گی، قالین اور دریاں نہیں بچھائی جائیں گی۔ تمام باتیں قابل قبول، لیکن جو بات اہم ہے وہ بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہر نمازی کا دوسرے نمازی سے 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ 20 نکات پر مشتمل یہ ایجنڈا ہے جس پر علماء نے اتفاق کیا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہر نمازی کا دوسرے نمازی سے 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ہر نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ پر نشان لگایا جائے۔ یہ ایک ایسا مذاق ہے نماز کے ساتھ کہ اس سے پہلے ایسا نہ مذاق نہیں ہوا۔ نماز جماعت کے ساتھ ضروری ہے، لیکن بامر مجبوری جماعت کو ترک کر کے گھر کے اندر نماز ادا کرنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے، لیکن اس طرح کا مذاق علماء کی کمیٹی کے ہونے کے باوجود یہ دین اسلام کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو بنانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آتے تھے تو آپ صف بندی کروایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور فرمایا کرتے تھے اقیموا صفوفکم وتراصوا، کہ اپنی نمازوں کو اپنی صفوں کو درست کر لو اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند بن جاؤ۔ اور سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو اس کے راستے میں صف بنا کر قتال کرتے ہیں، اور صف اس طرح بنی ہوتی ہے کأنہم بنیان مرصوص، جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی صف کیسی ہوا کرتی تھی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صف ایسی ہوا کرتی تھی کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو وہ شہید کرنے والا اس نے صف سے نکلنے کے لیے، وہاں سے بھاگنے کے لیے کئی اور صحابہ کو زخمی کیا، اور کوئی راستہ نہیں ملا اسے، اس قدر سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی کہ اس نے پھر خود کو اسی خنجر کے ذریعے سے قتل کر دیا۔ فیروز لولو کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس شخص نے خود کو اس سیسا پلائی ہوئی دیوار سے نہ نکالنے کی وجہ سے خود کو قتل کر دیا، کیونکہ اس نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کا قتل کیا تھا، ان کو شہید کیا تھا۔ آج ہم اسی صف بندی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسی صف بندی کو اس قدر اس میں دراڑ ڈال رہے ہیں کہ ایک نمازی دوسرے نمازی سے 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو۔ میرے بھائی، ہمیں وہ فیصلہ قبول ہے کہ ہماری نمازیں گھروں میں ادا ہوں، لیکن کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے اور مصلی پر کھڑے ہوئے، فقام حتی کاد یکبر، قریب تھا کہ وہ تکبیر تحریمہ کہہ دیتے، لیکن فرآ رجلا بادیا صدرہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک شخص پر پڑ گئی جس نے اپنا سینہ باہر نکالے ہوا تھا سب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فقال عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، لتصفن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، اے اللہ کے بندو ضرور بضرور اپنی صفوں کو درست کر لیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان، تمہاری چہروں کے درمیان مخالفت پیدا کر دے۔ تو اس مخالفت سے بچنے کے لیے ہماری نمازیں درست ہونی چاہیے، نمازوں کی درستگی کے لیے ہماری صفیں درست ہونی چاہیے، ہماری صفیں سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار ہونی چاہیے۔ اگر اس وبا کا اس قدر خوف ہے تو نمازیں گھر میں زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعلان کروا دیتے تھے ایسے دن جس دن بارش ہو کہ الا صلوا فی بیوتکم، کہ خبردار ہو جاؤ گھروں میں نماز ادا کرو۔ سن چکے ہیں آپ یہ اس سے پہلے کہ جب نماز کو مسجد میں ادا کرنے سے روکا گیا تھا تو ہر شخص نے اعتراض اٹھایا، تو تب یہ احادیث بیان کی گئیں۔ آج مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون سے علماء ہیں جو علماء اس بات پر راضی ہو گئے کہ نمازوں کی صفوں کو دراڑوں کے ساتھ الگ الگ کر دیا جائے، ہر نمازی کا دوسرے نمازی سے 6 فٹ کا فاصلہ ہو۔ وہ کیسی نماز ہے، وہ کیسی جماعت ہے؟ ہر نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ پر نشان لگایا جائے۔ آج آپ دیکھیں جو کریانے کی دکانیں کھلی ہیں وہاں کتنا کہاں 6 فٹ کا فاصلہ ہے، کسی دکان پر 6 فٹ کا فاصلہ نہیں ہوتا، لوگ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ہول سیل کی دکانیں ہیں وہاں پر اس قدر رش لگا ہوا ہوتا ہے کہ الامان الحفیظ، وہاں ان کو وائرس نظر نہیں آیا۔ جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے سیکیورٹی دے رہے ہیں وہاں پر وہ ایک جمگٹا بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے جہاں زیادہ ہوں وہاں اکٹھے ہو کر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو اس وجہ سے وائرس کچھ نہیں کہتا۔ لیکن نمازی اگر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے صف بنا کر تو انہیں 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہونا ہے، اس وقت انہیں وائرس جو ہے لاحق ہو جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج علماء اس قسم کے فیصلے میں خود کو شریک کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کا کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کے سیدھا کیا کرتے تھے، وَيَقُولُ، اور یہ کہا کرتے تھے استووا، سیدھے ہو جاؤ، اپنی صفوں کو درست کر لو، ولا تختلفوا، اور صفوں میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ یہ جو 6 فٹ کے فاصلے ہیں اس طرح کے فاصلے نہیں، اس سے کم کے فاصلے بھی نہ رکھا کرو، فتختلف قلوبکم، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا۔ تو میرے بھائی اس سے بہتر ہے کہ 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کی جائے، اس سے بہتر ہے کہ گھر میں نماز ادا کی جائے۔ نماز تراویح گھر میں زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ مسجد میں ادا کی جائے، لیکن کم از کم گھر میں ادا کرنے پر ہم ایک سنت کے تارک اور سنت کا مذاق اڑانے والے تو نہیں ہوں گے۔ کم از کم ہم اس چیز سے تو بچ جائیں گے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نماز میں آپ مسجد میں جا کر 6 فٹ دور دور ہو کر کھڑے ہوں، بہتر ہے کہ گھر میں نماز ادا کر لیں، یہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ مقبول ہو جائے گی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ چیز کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق بن جائے تو یہ اللہ تعالیٰ ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا اپنے نبی کی سنت کی مخالفت، تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟
اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کریں. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہماری نمازوں کو اپنے ہاں قبول و مقبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم.